قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں تک، باشعور انسانوں تک پیغام کربلا اور پیغام عاشورہ کو پہنچائیں۔ عاشورہ جو دین کی اساس ہے، عاشورہ جو توحید خدا کی بقا کی ضمانت ہے، عاشورہ جو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کے بقا کی ضمانت ہے، عاشورہ ختمی مرتبت کی نبوت، ختمی مرتبت کی تعلیمات اور ختمی مرتبت کی ہر روش و رفتار کی بقا کی ضمانت، عاشورہ کے جو معیار آدمیت ہے، عاشورہ کے جو شرافت انسانی ہے، عاشورہ کے جو ناموس بشر ہے، عاشورہ کے جو تمام انسانی اخلاقی اقدار کی بقا کی ضمانت ہے، عاشورہ کے جو سرمایہ بشریت ہے، بشر کے پاس، انسانوں کے پاس قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سرمایہ، اس سرمایہ کی حفاظت کرنا اور قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حسین ابن علی اپنے اس پیغام کو دیگر ذرائع کے سپرد نہ کریں۔ اس لیے امام حسین نے جہاں پر خود کربلا کی بنیاد رکھی، عاشورہ کی قربانی پیش کی، وہاں اس پیغام عاشورہ کو قیامت تک منتقل کرنے کے لیے وہ پیغامبر، وہ محافظ، وہ سفیر، وہ نمائندے، وہ ریپریزنٹیٹو خود منتخب کیے۔ کربلا کے مجاہد، کربلا کے مفسر، کربلا کے محافظ خود ساتھ لے کر گئے اور کربلا کی ان حفاظت کرنے والے اور پیغام کربلا کو پہنچانے والے اس لشکر اور اس سپاہ کے امیر ایک زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، دوسرے امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ کردار زین علی کی طرف میں نے سال گزشتہ اشارہ کیا، چونکہ امام سجاد کی سیرت چل رہی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ بس مختصر لفظوں میں امام علی زین العابدین سید سجاد کی حیات طیبہ کو امام علی ابن موسیٰ رضا کہ جن کی آج شب شہادت ہے منسلک کر دوں، پھر ہم نتیجہ لے سکیں کہ ائمہ دین نے کربلا کے بعد کیا کیا ہے اور کس طرح سے کربلا سے ایک امت مسلمہ کو اور امت مصطفیٰ کو بیدار کیا، پھر مردہ جسد میں دوبارہ سے اس روح کا پھر سے اثر نو اسلام کو زندہ کیا اور عاشورہ اور کربلا کے پیغام کو نسلوں تک کیسے منتقل کیا۔ 1 سال امام کا قید میں گزر گیا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ خود ابن زیاد کے دربار میں جو امام سجاد کی گفتگو ہے اور خود یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں مسجد جامع اموی میں حضرت کا جو خطبہ تھا اس کا کچھ حصہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہاں تک کہ کوفہ میں، کوفہ کے بعد پھر شام میں ایک انقلاب کسی کیفیت ہے، خود کوفہ اس طرح سے عجیب کیفیت، آپ خود دیکھیں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، کربلا میں تو 72 تھے لیکن کیا ہوا، انہی خطبوں کا اثر تھا کہ کم سے کم 4000 افراد سلیمان ابن سرد خزائی کی سرپرستی میں اٹھے عین الوردہ کے مقام پر۔ ان 4000 افراد نے جماعت توابین نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ اثر ہے، لوگوں کے زمین پر دستک دی، لوگوں کے شعور پر دستک دی۔ وہاں سے شام کی اتنی قوی ترین بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت، آپ دیکھیں کہ بنو عباس کی حکومت میں 524 سال مکمل کیے، یعنی 5 صدیاں اور 24 سال بنو عباس کی حکومت نے مکمل کیے، لیکن اس سے پہلے بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی اور 132 ہجری میں 99 سال گزارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا اچانک ختم ہو گئی؟ کیسے ختم ہو گئی؟ کس شخصیت کا کردار ہے؟ ایک زینب بنت علی، دوسرے علی زین العابدین، یہاں تک کہ جب آپ کربلا سے کوفہ شام 1 سال آپ مسلسل زندان میں رہے اور زندان سے جب واپس مدینہ پہنچے 34 سالوں میں حالات اس درجہ مخدوش تھے کہ اگر کوئی فرد امام سجاد کے پاس ایک لمحے کے لیے رک جاتا، احوال پرسی کے لیے، سلام و دعا کے لیے رک جاتا، تو اگلے ہی لمحے مدینے کا گورنر اسے بلا کر تفتیش کرتا، گورنر ہاؤس میں اس کی پیشی ہوتی اور اسے بہت دیر پوچھ تاچھ کی جاتی کہ بتاؤ حسین ابن علی کا بیٹا علی زین العابدین تم سے کیا بات کر رہا تھا۔ ان حالات میں پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں، پیغام عاشورہ کو کیسے پہنچائیں، لیکن یہ امامت کی ذمہ داری کہ 34 سالوں میں مدینہ پلٹنے کے بعد 1 سال بجائے خود
مہینہ ایک ہفتہ بجائے خود ایک دن بھی کار امامت کو نہیں رکنے دیا. یہ امامت ہے. دشمن کے میں گمان میں بھی نہیں تھا جہاں پر اتنی پابندی ہے, اتنا پہرا ہے کہ اگر سلام کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو تو سلام کرنے والے شخص کو گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا تھا, تفتیش ہوتی تھی. ان حالات میں کیا انداز اختیار کیا؟ آپ ائمہ کی زندگی میں پڑھیں, معصومین کی زندگی میں پڑھیں. تمام معصومین نے مل کر پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام ائمہ نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. یہ امام کا تھوڑا امتیاز ہے. امام سجاد کی سیرت کے جو امتیازی پہلو ہے, سب سے زیادہ غلام خریدے. دشمن اپنی تمام تر شیطنت کے باوجود, پہلوں کے باوجود, نظر بندی کے باوجود, مسلسل نظر رکھنے کے باوجود, جاسوسوں کا پورا ایک جال بچھایا ہوا تھا, ہر چیز کے باوجود متوجہ نہ ہو سکا کہ علی زین العابدین کس حکیمانہ طرز عمل سے کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف ہوئے. غلام خریدتے ہیں, سارا سال غلام خریدتے ہیں, لیکن کبھی کسی غلام کو ایک سال سے زیادہ نہیں رکھا, سال سے پہلے آزاد کر دیتے تھے. دشمن یہ سمجھتا تھا اپنی تمام تر شیطنت اور عیاری اور چالاکی اور ہوشیاری کے باوجود شاید آپ ثواب کے لیے سے غلام خریدتے ہیں, کچھ عرصہ رکھنے کے بعد پھر آزاد کر دیتے ہیں, لیکن بظاہر غلام خرید رہے تھے, بباطن شاگرد تیار کر رہے تھے. اور پیغام کربلا, پیغام عاشورہ ان کے وجود میں, ان کی روح کی گہرائیوں میں منتقل کر رہے تھے. اور کیا انداز ہے, یعنی انسان حیران ہوتا ہے. اس زمانے میں جو کچھ امام نے کیا, ان 3400 سالوں میں ان کی بازگشت, ان کا اثر. آپ میں سے جو احباب حج کے لیے گئے, مکہ گئے, مدینہ گئے, مسجد نبوی میں, مسجد الحرام میں, مکہ مدینہ میں, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مفاتیح الجنان لے کے جائے. اس کتاب کو ضبط کر لیا جاتا ہے. بس اوقات جس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان اس کو اٹھا لیتے ہیں, اس کی تنبیہ کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں, لیکن کسی پر پابندی نہیں ہے صحیفہ سجادیہ لے جانے پر. در حالی کہ صحیفہ سجادیہ خود صحیفہ سجادیہ میں وہی روح ہے ان دعاؤں میں جو مولا متقیان کے خطبات میں ہے. لیکن اس انداز سے امام سجاد نے یہ دعائیں مانگی ہیں کہ خود یہ 54 دعائیں جنہیں امام سجاد نے اپنے بیٹے جناب زید کو خود املا کروایا, دعائیں لکھوائیں. یہ 54 دعائیں معرفت کا بحر ذخار ہیں. آج بھی جب ایک باشعور انسان ان دعاؤں کا مطالعہ کرتا ہے, اس کے مملکت وجود میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. میں کسی عام شخص کی بات نہ کہوں کہ وہ جلدی منفعل ہو جائے, متاثر ہو جائے, منقلب ہو جائے, نہ. اس صدی کی دانشوروں میں سے بڑی شخصیت ایڈوارڈو چاہے پڑھے لکھے دانشور شخصیت تھی. وہاں دوسری جانب جناب ایڈوارڈو جن کا تعلق اٹلی سے تھا, یہ یہودی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے متمول ترین, ثروت مند ترین, رئیس ترین افراد میں سے تھے. یہ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے فیٹ کمپنی ہے جس کے ٹریکٹر ہیں, باقی چیزیں ہیں, اس کمپنی کے تنہا مالک ایڈوارڈو تھے. ایسے 20 کمپنیوں کے مالک ایڈوارڈو. لیکن ان کو شوق ہوا کہ اسلام کا مطالعہ کریں. انہوں نے اسلام کے اوپر تحقیق شروع کی, PhD کی, تھیسس لکھے. اور جب اپنی تحقیق کے دوران ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا تو انہوں نے ایران کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر چاہا کہ میں دیکھوں کہ اسلام کی جو شاخ ہے تشیع, شیعت, مکتب اہل بیت, مکتب جعفری, اسے بھی پڑھوں کہ یہ کیسا مکتب ہے اور یہ اسلام کی کیا نمائندگی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب یہ پہنچے ایڈوارڈو, اٹلی سے ایران کا سفر کیا, وہاں پر آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے جو آن دی ریکارڈ, خمینی ابو چکن کے ساتھ ان کی آدھے گھنٹے کی ملاقات. اس ملاقات کے بعد کہ واپس اٹلی آئے, لیکن 2 سال کے بعد جب دوبارہ ایران گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, تشیع کو قبول کیا. اور تشیع کو قبول کرنے کے بعد یہ گئے, جا کر انہوں نے وہاں پر سید علی خامنہئی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے, ملاقات کی ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا. بعد میں ان کو شہید کروا دیا گیا جناب ایڈوارڈو کو. یہ ایڈوارڈو اٹلی کے دانشور جو اسلام کے اوپر تحقیق کر رہے تھے اور دنیا کے متمول ترین, رئیس ترین, ثروت مند ترین فرد علی اکبر ولایتی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے, جب ایران سے یہ واپس آ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہودی تو بڑے متعصب ہوتے ہیں, وہ تو اپنا آبائی عقیدہ نہیں چھوڑتے, آپ نے کیوں کر یہودیت کو چھوڑا, اسلام کو قبول کیا, تشیع کو قبول کیا.
کیا چیز سبب بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ خمینی بت شکن نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی کہ میں کوشش کے باوجود اس ٹرائنگل سے، اس مثلث سے باہر نہ نکل سکا۔ کہا کیسی ٹرائنگل کھینچی ہے؟ کیا آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب مجھے رخصت کرنے لگے تو مجھے 3 کتابیں دی، ایک قرآن، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے صحیفہ سجادیہ، اور مجھ سے کہا ایڈوارڈو اگر سنجیدہ واقعی میں اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، یہ 3 کتابیں پڑھو، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ ایڈوارڈو کہتے میں نے ان 3 کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر میں کوشش کے باوجود ان کے حساب سے باہر نہ جا سکا۔ قرآن سے متعلق کیا کہا یہ میں نے کسی اور مقام پہ بیان کیا، نہج البلاغہ سے متعلق ایڈوارڈو نے کیا اظہار نظر کیا کسی اور مقام پر میں نے بیان کیا، اور صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ سے متعلق امام سجاد کی 56 دعاؤں سے متعلق جو ایڈوارڈو اٹلی کے نامور محقق اور دنیا کے ثروت مند ترین فرد نے جو جملے کہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، یہ اس طرح سے بات کرتا ہے، اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے یوں دعائیں مانگتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بہت بڑا جملہ کا ایڈوارڈو نے کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ اس طرح اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اس طرح اپنے خدا سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح اپنے خدا سے دعائیں مانگتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ یہ عجیب ذات ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے میں حد درجہ متاثر ہوا۔ کیا انداز ہے امام سجاد کیا کرتے تھے، سارا سال غلام خریدتے تھے اور پورا سال غلام امام کے عمل سے، سیرت سے، کردار سے، رفتار سے، اور امام کے ساتھ اس طرح سے رہ کر پیغام کربلا ان کے رگ و پے میں یوں سرایت کر جاتا کہ کربلا کے ریپرزینٹیٹیو بن جاتے، کربلا کے نمائندے، کربلا کے مکتب کے شاگرد بن کے کربلا کے پیغام کے حامل بن جاتے، اور پھر امام ان کو آزاد کرتے۔ لیکن کب آزاد کرتے؟ شب قدر میں آزاد کرتے۔ آپ بھی ماہ شب قدر میں، شب قدر کی شب میں آپ بھی اپنے اعمال کا آغاز کرتے ہیں، کوئی غسل کر کے، کوئی نماز سے، کوئی نوافل سے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت سے، کوئی صدقہ دے کر، مختلف انداز سے آپ اپنی شب قدر کی مناجات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آئیں دیکھیں امام علی زین العابدین سید الساجدین کس انداز سے شب قدر کی مناجات کا آغاز کرتے۔ تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو اپنے بڑے حجرے میں اکٹھا کرتے، جب سب جمع ہو جاتے حضرت ایک رجسٹر کھولتے اور باقی باری باری ایک ایک غلام کا نام لیتے کہ بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے میری حکم عبوری کی تھی نہیں کی تھی؟ وہ بھولا ہوا ایک مرتبہ اعتراف کرتا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، دوسرے سے پوچھتے فلاں نے تم نے میرے یہ نقصان کیا تھا نہیں کیا تھا، وہ اعتراف کرتا، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، سب غلاموں سے، تمام کنیزوں سے جب اعتراف لے لیتے سب پریشان ہوتے کہ شاید اب فرزند رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن سب سے اعتراف لینے کے بعد امام علی زین العابدین سید سجاد فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، اور جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ اگر کوئی رکنا چاہتا تب بھی امام فرماتے کہ تم جاؤ تاکہ تمہاری جگہ دوسرے شاگرد آ سکیں، دوسرے افراد آ سکیں۔ اور پھر کیا طریقہ تھا جس نے ایڈوارڈو جیسے یہودی النسل اس دانشور کو متاثر کیا کہ امام علی زین العابدین تمام غلاموں کو رخصت کرتے، تمام کنیزوں کو، اور حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور بڑے تشت میں درہم و دینار سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں ہر تشت میں، اس تشت میں رکھ کر ہر غلام کو، کنیز کو رخصت کر کے ایک ایک تھیلی عنایت فرماتے، اور یہ ساتھ فرماتے کہ جاؤ اپنی باوقار زندگی کا آغاز کرو، اب دوبارہ زندگی میں کسی اور انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا۔ اس طرح سے تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو درہم و دینار سونے چاندی کے سکے عنایت فرما کے، اور تاکہ وہ اپنی باوقار زندگی کا آغاز کر سکیں۔ جب سب کے سب رخصت ہو جاتے اور کوئی نہ بچتا تو حجرے کے دروازے کو بند کرتے، اور امام علی زین العابدین اپنی جائے نماز پر آ کر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اس جملے سے اپنی مناجات شب قدر کا آغاز کرتے، پروردگار دیکھ میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے ایک غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ باتیں کہ ایڈوارڈو جیسی شخصیت یوں متاثر ہوئی۔ یہ امام علی زین العابدین ایک طرف دعاؤں کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں، دوسری طرف یزید جیسا فاسق کا معنی جو قرآن نے بیان کیا الذین یقطعون ما امر اللہ بہ،
ایوصلہ، ہر وہ چیز جس کے ملانے کا خدا نے حکم دیا، جو اسے قطع کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ یزید کی جو خدا اور بندے کے تعلق میں، انسانوں کے تعلقات میں، اولاد والدین کے تعلقات میں، بہن بھائیوں کے تعلقات میں، انسانی رشتوں میں، تمام طرح سے اس قدر بنو امیہ کی خرابیاں بڑھنا شروع ہوئی۔ علی زین العابدین نے رسالت الحقوق املا کروائے، یعنی 51 حقوق لکھوائے، اور مختلف طریقوں سے، یہاں تک کہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ امام علی زین العابدین رفتہ رفتہ آپ کی محبوبیت اتنی بڑھنے لگی، آپ کی جذابیت اتنی بڑھنے لگی، لیکن مسلسل ہر دن کربلا کو کیسے عام کر رہے ہیں، عاشورہ کے پیغام کو کیسے منتقل کر رہے ہیں، کبھی حج نہیں چھوڑا۔ مدینہ پلٹنے کے بعد ہر سال حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہر ایک پر آپ کی نگاہ ہے۔ مکہ میں پہنچے، وہ کیا انداز ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ امامت کیسے کی جاتی ہے۔ جیسے امام علی زین العابدین پہنچے حج کے لیے، ایک مرتبہ تو حسن بصری دوران طواف ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملے کہہ رہا تھا، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا۔ یہ تصوف کا ایک بڑا صوفی تھا، اور پہلے تصوف کے لیے امامت کا درجہ رکھتا تھا، امام کا درجہ رکھتا تھا۔ طواف کرتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ شروع کیا کہ العجب ثم العجب من نجا کیف نجا۔ تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے کہ اتنے سخت حساب و کتاب کے بعد اگر قیامت کے دن کوئی انسان نجات پائے گا تو کیسے نجات پائے گا۔ ایک مرتبہ جب امام علی زین العابدین سید الساجدین نے دیکھا کہ یہ شخص دین کے نام پر، توحید کے نام پر اللہ کے گھر میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے، تو ایک مرتبہ اپنے زمانے کے بشیر، اپنے زمانے کے نذیر، آپ کے شہروں میں راولپنڈی اسلام آباد میں ان ناموں کے معنی لکھے گئے ہیں، روڈوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں یہ بچے جو اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، ان الفاظ کے جو معنی پڑھائے جاتے ہیں، بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، نہ یہ معنی نہیں جو امام راغب اصفہانی نے بشیر کا مطلب لکھا، نذیر کا مطلب لکھا۔ بشیر یعنی ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر یعنی آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ، اپنے زمانے کا بشیر، اپنے زمانے کا نذیر علی زین العابدین۔ جب دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر افسردگی ہے، پژمردگی ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ خوفزدہ ہیں، جب اللہ کے گھر میں یہ شخص لوگوں کو حج کے موقع پر اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، اسی لمحے طواف کے دوران جو ذکر زبان سے جاری تھا اس ذکر کو چھوڑا، اور امام علی زین العابدین نے بلند آواز سے یہ ذکر شروع کیا، العجب ثم العجب من ہلاکا کیف ہلاکا۔ تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے، اللہ کی لامحدود رحمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہلاک ہوگا تو کیسے ہلاک ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، پھر لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہونا شروع ہوئی۔ جیسی طواف مکمل کیا، ایک مرتبہ پوچھا مجھے چیف جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، قاضی القضات نظر نہیں آ رہا ہے، ابن شہاب زہری محمد ابن مسلم نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا۔ اب دیکھیں کہ کربلا کے پیغام کو کیسے عام کیا، کیسے حسینیت کو پہنچایا، کیسے کربلا اور عاشورہ کو پہنچایا۔ علی زین العابدین ایک مرتبہ فرماتے کہ مجھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا ہے، مکہ کا چیف جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، تو کسی نے بتایا کہ ایک ملزم کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اس کی موت ہو گئی، اس لیے اب وہ اس کام چھوڑ دیا، عہدے سے استعفیٰ دیا اور گھر والوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ فرمایا بلاؤ ابن شہاب زہری کو، اس سے کہنا حسین ابن علی کا بیٹا علی زین العابدین تمہیں بلا رہا ہے۔ ابن شہاب زہری کو بلایا گیا، امام نے دیکھا آنکھیں دسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال الجھے ہوئے، قریب المرگ ہے، اس کے جانکاری کسی کیفیت ہے کہ اگر کچھ وقت اور گزرتا شاید اس کی موت ہو جاتی۔ حضرت نے پوچھا اے ابن شہاب کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا؟ امام نے پوچھا کون سا گناہ سرزد ہوا؟ کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی۔ پھر خود کہا ابن شہاب زہری نے اے فرزند رسول، اے علی بن حسین، کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ابن شہاب، ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، کہتے کون سا گناہ جو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے مایوسی، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عرض کیا پھر آپ بتائیں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم خدا سے تو تمہارا قصد شامل نہیں تھا، ارادہ شامل نہیں تھا، تم تنبیہ کر رہے تھے اس کی موت ہوئی ہے، اس کا فون بہ ادا کرو اور اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کی بہبود کے لیے خرچ کرو، پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اگرچہ کہ ابن شہاب زہری بنو امیہ کا چیف جسٹس رہا اور امام کی اجازت سے اپنے عہدے پر بحال رہا، لیکن امام کا مرید بنا اور اس کا پورا خاندان، بچے بچیاں، تمام گھر والے
امام کی محبت میں یوں اسیر ہوئے کہ جب اس کے جوان سال بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے باپ سے کہا، ایک محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے کہا کہ بابا چلے مدینہ چلتے ہیں، امام سجاد کو بھی دعوت دیتے کہ وہ بھی ہماری شادی میں شرکت فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام علی زین العابدین نے کربلا کو عام کیا، عاشورہ کو عام کیا، حسین کے ذکر کو عام کیا ہے۔ اتنے مشکل ترین حالات میں ایک مرتبہ جب باپ بیٹا دونوں پہنچے مدینہ امام علی زین العابدین کے پاس، ابن شہاب زہری نے عرض کیا فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ شادی میں شرکت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابن شہاب ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا، ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ سنا ایک مرتبہ بیٹا پریشان ہوا، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی، اپنے باپ کے کان میں ایک جملہ کہا اور باپ نے پلٹ کر امام سے عرض کیا کہ فرزند رسول میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا اچھا ابن شہاب تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر اس سے کہو اگر چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں آؤں مکہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں تو اس کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا، ایک مرثیہ خان کو بلانا اور اسے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ کس کس طرح سے کربلا کو عام کیا، عاشورہ کو عام کیا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کی دیگر ابعاد، دیگر پہلو، یوں آپ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بنو امیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ امام علی زین العابدین جب حج کے لیے مکہ تشریف لے کر گئے تو حشام بن حکم وقت کا حکمران یہ بھی موجود ہے حج کے لیے، اور حشام بن حکم یہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ 2000 سپاہی موجود ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ راستہ بنے تاکہ حشام بن حکم حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، حجر اسود کا بوسہ دے، لیکن افراد کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسے راستہ نہیں مل پا رہا ہے، کوئی شخص جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہر شخص چاہتا ہے خود جائے خود بوسہ لے۔ اتنا اجتحام تھا، اتنا ہجوم تھا، اتنا رش تھا خانہ کعبہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر کہ حشام بن عبد الملک کو راستہ نہیں ملا، اور کچھ لمحوں کے بعد جب علی زین العابدین خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ جب ارادہ کیا امام علی زین العابدین سید الساجدین نے کہ آگے بڑھ کر آپ حجر اسود کا بوسہ لیں تو ایک مرتبہ خود بخود لوگ راستہ چھوڑنا شروع ہو گئے، کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، اور یوں راستہ چھٹتا چلا گیا۔ امام آگے بڑھتے چلے گئے اور آگے بڑھ کر قریب پہنچ کر امام نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ شام سے آئے ہوئے 2000 افراد ایک مرتبہ حشام بن حکم کی طرف، حشام بن عبد الملک بن مروان کی طرف دیکھ کر پوچھتے یہ کون ہے؟ تم حکمران ہو، تمہارے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، یہ کون شخص ہے کہ سب نے راستہ چھوڑ کے اتنی آسانی سے اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا؟ یہاں تک کہ حشام بن عبد الملک نے اپنی خفت اور شرمندگی اور پشیمانی کو مٹانے کے لیے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ جیسے اس نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ فرزدق شاعر اہل بیت جہاں پر کھڑا یہ گفتگو سن رہا تھا، جب حشام کے کلمات ان کے کانوں سے ٹکرائے تو کہنے لگے تعجب ہے، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو نہیں جانتا، لیکن سن حشام تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے، اس شخصیت کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ اس کے بعد 70 اشعار کہے، وہ قصیدہ پھر بدی قصیدہ کہا ہے۔ حشام بن حکم کی موجودگی میں جناب فرزدق نے شاعر اہل بیت نے مسجد الحرام میں ہزاروں حاجیوں کے سامنے ایک مرتبہ قصیدہ شروع کیا، کہا اے حشام تو نہیں جانتا کہ کون ہے، تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سن میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ حاضر الذی یار تعرف البطحا وطاعتو، یہ وہ ہے کہ جسے سرزمین مکہ جانتی ہے، جسے مکہ کا چپا چپا جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اسے اللہ کا گھر بھی جانتا ہے، حدود حل حدود حرم بھی، اس کے مقام اس کی شان اس کی منزلت سے باخبر ہیں۔ اور سن اے حشام بن عبد الملک بن مروان، یہ تو لوگوں نے راستہ چھوڑا اور فرزند حسین علی زین العابدین آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لینے میں کامیاب ہوئے، لیکن سن ان کو راستہ نہ دیا جاتا تو علی بن حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ خود حجر اسود چل کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا
اور اس کے بعد وہ اشعار پڑھتے چلے گئے. کہا سن یہ کتنے کریم ہے, کیا جود و عطا اور کیا سخاوت ہے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ, یہ کائنات کا وہ سخی ہے, کائنات کا وہ کریم ہے جس نے ساری زندگی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں کہا, اور صرف تشہد میں اس شخص کی زبان سے لا سنا جاتا ہے. لو تشہد لکان لا نعم, اگر تشہد نہ ہوتا تو وہاں پر بھی اس کا لا نعم ہوتا. یہ امام علی زین العابدین اس طرح سے مسلسل 34 سال مدینہ میں اس جہاد کو جاری رکھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کی حکومت کی بنیادیں کمزور ہوتی چلی گئی, اور حزب حاکم نے محسوس کیا ہے کہ بظاہر یہ دعائیں ہیں اور مناجات ہے اور گریہ اور بکا ہے, لیکن یہ ان کا گریہ, ان کی بکا اور ان کا حکیمانہ طرز عمل تو حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے. مجبور ہو کر امام کو شہید کیا, اور جب امام کو شہید کیا تو جہاں امام علی زین العابدین نے اپنا کام روکا, وہاں سے آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے کام کا آغاز کیا. 38 سال 10 مہینے 12 دن عمر تھی جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد پھر 18 سال 10 مہینے 12 دن امام کا عہد امامت ہے. اور اس عرصے میں امام نے کیا کیا, سب سے زیادہ جس چیز کو پہنچایا امام محمد باقر نے, 500 سے زیادہ روایات ہیں کربلا سے متعلق جو امام محمد باقر سے پہنچی ہیں. یوں اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھایا, اور پھر دنیا میں اس عظیم ترین یونیورسٹی کی دانشگاہ کی بنیاد رکھی کہ آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا میں بھی ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ چلے جائیں اس وقت پوری دنیا میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, کیلیفورنیا, ہارورڈ یونیورسٹی, دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سارے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے. چشم فلک نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا جب امام جعفر صادق علیہ آلاف طیب وسنا نے تاریخ انسانی کی سب سے عظیم النظیر یونیورسٹی قائم کی. اور شروع میں اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا تو امام خود اس سے گفتگو کرتے, لیکن رفتہ رفتہ بیک وقت 4000 شاگرد تربیت کیے اور ایسی برجستہ ترین شخصیات کو تیار کیا مختلف علوم میں, یہاں تک کہ لغت اور ادبیات میں عوام بن تغلب کو تیار کیا, علوم قرآن میں, تفسیر قرآن میں جناب حمران کو تیار کیا, معقولات میں, فلسفہ اور حکمت میں حشام بن حکم کو تیار کیا, اسی طرح سے علم عقائد, علم کلام میں مومن طاق کو تیار کیا, علم کیمیا میں, کیمسٹری میں جابر بن حیان کو تیار کیا, علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا, علم فقہ میں زرارہ جیسی شخصیتوں کو تیار کیا. اور ان شخصیتوں کو تیار کرنے کے بعد اب اگر پوری اسلامی دنیا کے کسی کونے سے کوئی شخص اٹھ کے آتا امام سے مباحثہ کے لیے, مناظرہ کے لیے, اور آ کے بحث کے لیے جب امام کو چیلنج کرتا تو امام پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو. اگر کہتا اصول دین میں بات کرنا چاہتا ہوں, توحید میں بات کرنا چاہتا ہوں, عدل و نبوت میں بات کرنا چاہتا ہوں, تو امام فرماتے مومن طاق سے گفتگو کرو. اور اگر کہتا کہ میں حدیث میں, فرماتے ابو بصیر سے بات کرو. اگر کہتا فقہ احکام میں, فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا حکمت و فلسفہ میں, امام فرماتے حشام بن حکم سے بات کرو. اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو امام فرماتے کہ نا ان سے گفتگو کرو, ان سے مناظرہ کرو, ان سے مباحثہ کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے. مرید پرور نہیں تھے, شخصیت پرور تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا. اب آپ دیکھیں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. جہاں امام سجاد نے اپنا کام روکا وہاں سے امام محمد باقر نے اپنا کام شروع کیا, اور جہاں سے امام محمد باقر نے اپنا کام روکا ٹھیک اسی جگہ سے امام جعفر صادق نے اپنا کام شروع کیا. اور بڑھتے بڑھتے آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000, جہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا 900 ٹولیاں ہیں متعدد افراد کی, اور مختلف علوم کے حوالے سے یہ ٹولیاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور کہا میں جس ٹولی کے پاس رکتا, جس گروہ کے پاس بیٹھتا کہ 8 10 12 14 افراد کا گروہ جس کے پاس بیٹھتا, ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, قال الباقر قال الصادق قال الباقر قال. پوری اسلامی دنیا میں جو بھی دانشور رہا, جو بھی عالم رہا, یا براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد, جہاں آپ کے شاگردوں کا شاگرد, یوں مجبور ہوا منصور زمان کی امام کو شہید کیا. پہلے 2 مرتبہ آپ کے گھر کو آگ لگائی اور اس کے بعد پھر آپ کو شہید کیا, راستے سے ہٹایا, لیکن کار امامت رک نہیں رہا ہے, مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جہاں پر آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ رکا, یہیں سے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام نے اپنا سلسلہ آگے بڑھایا, اور مشکل ترین عہد
امامت ہے امام موسیٰ کاظم کا. بس ختم کر رہا ہوں چند ایک جملے اور تاکہ بارگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا تک پہنچے اور 2 جملے آقا سے متعلق عرض کروں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بچوں جوانوں کے اس فکری تسلسل کو جلدی سے بیان کر دوں. جس طرح سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی ایک امام کی سیرت کو پڑھے تو نہیں پڑھ سکے گا, اس کو نتیجہ نہیں ملے گا. ان 12 کی زندگیاں یوں آپس میں آمیختہ ہیں, مخلوط ہیں, جڑی ہوئی ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے. بظاہر 12 ہیں, حقیقت میں یہ ایک ہیں. آپ چلے جائیے کسی بھی دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, شافعی, حنبلی, مالکی, آپ جا کے دیکھیے کسی ایک مسئلے میں آپ کو متفق نظر نہیں آئیں گے. بظاہر 4 امام ہیں. اگر صرف آپ نماز کا مسئلہ دیکھ لیجئے تو ایک کہے گا کہ نماز میں یہاں پر ہاتھ باندھنے چاہیے سینے پر, دوسرا کہے گا ناف پر باندھیں, تیسرا کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھیں, چوتھا آپ کو کہے گا کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. وہ کام جو پیغمبر نے مسلسل 10 سال مکہ میں کیا, 10 سال مدینہ میں کیا, ہزاروں صحابہ ہر روز دیکھتے تھے, اس کے باوجود آج مسلمان ایک مسئلے پر اتفاق نہیں رکھتے. وہ باقیوں کو شیعوں کو نکال دیجئے جو اہل تسنن ہے, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, ایک سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, ایک ناف پر, ناف سے نیچے ایک ہاتھ کھول کر پڑھتا ہے. جب وہ ایک مسئلے پر متفق نہیں ہو سکے, سمجھے تشیع کیا ہے, مکتب اہل بیت کیا ہے. وہ 4 امام ہیں لیکن کسی ایک مسئلے پہ متفق نظر نہیں آئیں گے. آپ کے 12 امام ہیں, بظاہر 12 ہیں لیکن جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا, جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا. یہ ایک فکری تسلسل ہے جس کو ائمہ دین لے کر چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ شہادت حسین سے لے کر کس طرح سے اب امام موسیٰ کاظم تک جب بات پہنچی ہے, ایک مرتبہ تب کی حیثیت اختیار کر چکا ایک نظام بن رہا ہے. لیکن سب سے مشکل دور ہے 2 ائمہ کا, ایک امام حسن عسکری, دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. علمی اپوزیشن کے اعتبار سے یہ جو 6 کتابیں بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سنن نسائی, یہ جو اہل تسنن کی کتب سیاہ ستہ, یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی ہیں. اسی طرح اگر آپ آ جائیے امام موسیٰ کاظم کے دور میں تو علمی اپوزیشن کے اعتبار سے مشکل ترین دور ہے. ایک طرف بنو عباس کے ظالم حکمران ہیں, دوسری طرف اپنے گھر کے غدار, یہاں تک کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر آپ کے قریبی عزیز ہے, آپ کا بھتیجا ہے, لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا. ہارون کے پاس چل کے اس نے بات کی کہ اے ہارون, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک ملک میں 2 الگ حکومتیں قائم ہیں, کہ جہاں پر بغداد میں تم حکومت کر رہے ہو, مدینے میں موسیٰ کاظم حکومت کر رہے ہیں. یہاں سے اس نے دشمنی کی اپنے رشتہ دار کبھی, چونکہ وہ ایک حسد کی بات تھی تو خاندان سے مخالفت, ایک طرف بنو عباس کے ظالم حکمران, دوسری طرف تیسری جانب فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر عربی زبان میں ترجمہ کروایا جا رہا تھا اور لوگوں کے ذہن کو دین کی طرف سے موڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور چوتھے مرحلے میں چاروں کے چاروں ارکان تصوف, معروف کرخی, حسن بصری, سفیان ثوری, عبداللہ مبارک, اور یہ سارے کے سارے بیک وقت چاروں ارکان امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں. اور 5ویں جانب آپ دیکھیں تو ائمہ اربعہ, چاروں کے چاروں ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کے زمان میں فتویٰ دے رہے ہیں. امام شافعی آپ کا معاصر ہے. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل کو دیکھ لیجئے, مالک ابن انس کو دیکھ لیجئے, نعمان بن ثابت, ابو حنیفہ, چاروں کے چاروں امام فقہ ایک ہی زمانے میں. امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں وہ اپنی جانب بلا رہے ہیں, فلسفہ یونان اپنی جانب بلا رہے ہیں, ارکان تصوف اپنی جانب بلا رہے ہیں, اندر سے قریبی رشتہ دار جس طرح سے خیانت کر رہے ہیں, اور 5ویں جانب بنو عباس کے ظالم ترین حکمران. اور ان سب کا مقابلہ کرنا ہے امام موسیٰ کاظم نے, وہ بھی زندان میں ہوتے ہوئے مقابلہ کرنا ہے. لیکن کیسی امامت کی کہ ہارون اور رشید کی حکومتوں کو, بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. یہ تفصیلات کبھی امام موسیٰ کاظم کی سیرت بیان کروں گا, میرے عزیز بھائی تشریف فرمائے. بس سمیٹوں, خلاصہ کروں. اب آپ سمجھیں کہ جب امام علی ابن موسیٰ رضا کا عہد امامت شروع ہوتا ہے تو کیسے حالات بنے, اور تشیع اتنی بڑی قوت میں کیسے بدل گئی, اچانک نہیں ہوا. یہ پچھلے تمام ائمہ کی محنت کا تسلسل ہے. یہ شہادت حسین سے سلسلہ شروع ہوا, بلکہ اس سے پہلے صلح امام حسن مجتبی, یہ ایک فکری تسلسل ہے. بنیاد امام حسن مجتبی نے رکھی ہے. اگر امام حسن مجتبی بنو امیہ کے ناپاک چہرے سے نقاب کو نہ ہٹاتے, امام حسین اپنے حصے کا کام نہیں کر سکتے تھے. اور اگر امام حسین اپنے حصے کا کام نہ کرتے, امام سجاد اپنے حصے کا کام انجام نہ دے سکتے تھے. یہ سارا فکری تسلسل ہے. یہ مسلسل ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, یہاں تک کہ مسلسل ائمہ کی محنت کے نتیجے میں اب تشیع اسلامی دنیا میں قوت بن کے ابھری ہے. اور مامون الرشید کہ جو بڑا مضبوط خلیفہ تھا بنو عباس کا, اس کے باوجود وہ تشیع کو نظر انداز نہیں کر سکا, امام علی ابن موسیٰ رضا کو نظر انداز نہیں کر سکا. بس آئے ہیں برادر عزیز, تفصیل سے امام کی شہادت بیان کریں گے. میں 2 سے 3 جملے عرض کروں آج کی حد تک.
इन्हीं का इंतजार कर रहा था। मुझे भी सफर दरपेश है, चाहता हूँ कि बात को समेट लूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँ। बाज़ अफराद को दिक्कत भी पेश आती है, लेकिन मजबूरी होती है। कोशिश ही करता हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें बच्चों तक, जवानों तक मुंतकिल हो जाए और कुछ नतीजा देकर अर्ज कर सकूँ। यहाँ तक इमाम अली इब्न मूसा रज़ा 55 साल हयात तय्यबा, 35 साल नायब इमाम की हैसियत से गुजारे, 20 साल आपका अहद इमामत है। 183 हिजरी से लेकर 193 हिजरी तक आपने हारून रशीद जैसे जालिम और सफ़ाक और दरिंदे अब्बासी हुक्मरान के मुकाबले में इमामत की जिम्मेदारी को अदा किया और खुलकर उसकी मुखालफत करते थे और अलग मुखालफत करते थे। मक्का में, मदीना में, जब इमाम कूफा जाते थे, हर मरहले में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा, और जब सफ़वान बिन यहया जम्माल ने कहा कि आप इस तरह खुल के मुखालफत ना किया करें, मबादा जिस तरह से उसने आपके बाबा इमाम मूसा कासिम को इतना अरसा कैद में रखा और बाद में शहीद कर दिया, कहीं आपको भी नुकसान ना पहुंचाए। इसके जवाब में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने फरमाया, ऐ सफ़वान बिन यहया सुनो, जिस तरह से जब अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान मेरे जद रसूलुल्लाह को कत्ल की धमकियां देते थे, तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा ने उनके जवाब में ये जुमला कहा था कि अगर अबू जहल, अबू सुफियान और अबू लहब अपनी साजिश में कामयाब हो जाए तो वो लोगों से फरमाया करते थे कि तुम मुझे अल्लाह का रसूल ना समझना। और कहा इसी तरह से मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा तुमसे कह रहा हूं कि अगर हारून और रशीद अपने इस कोशिश में कामयाब हो जाए तो तुम मुझे मोहम्मद मुस्तफा का जानशीन न समझना। ये 10 साल उसके आधे खिलाफत में आपने हुकूमत की इमामत की जिम्मेदारियों को अदा किया। फिर 193 से लेकर 198 तक मोहम्मद अमीन है और 198 से लेकर 203 हिजरी तक फिर मामून और रशीद, ये 20 साल आधे इमामत। इनमें से 17 साल आपने मदीना में गुजारे और 3 साल आपने खुरासान में गुजारे। और 200 हिजरी में मामून और रशीद मजबूर हुआ, उसने इमाम को खत लिखा और अपने अफराद 200 अफराद भेजे इमाम को बुलवाने के लिए। पहले खिलाफत की पेशकश की, इमाम ने रद्द किया। फिर से विलायत अहदी की पेशकश की, इमाम ने मशरूत तौर पर कबूल किया कि मैं अज़्ल और नस्ब में किसी को ओहदे से हटाना, किसी को भर्ती करना, ये मेरा काम नहीं होगा। सिर्फ मशवरे की हद तक कहो तो मैं इस ओहदे को कबूल कर लेता हूँ मशरूत तौर पर। यहाँ इमाम ने कबूल किया। 3 साल आप खुरासान में रहे। बस आखिरी जुमला आज की हद तक अगर आप देखना चाहते हैं पिछले 7 आइम्मा की मेहनत का असर क्या है, तो इमाम अली ज़ैनुल जब मदीने की गली में चलते थे तो किसी को मुलाकात के लिए इजाजत नहीं थी कि आपसे मिल सकते, लेकिन करबला के बाद इन आइम्मा दीन का मुसलसल ये जिहाद और कोशिश है कि अब तशय्युअ इतनी बड़ी कुव्वत बनी कि जब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा खुरासान आ रहे थे, अभी खुरासान नहीं पहुंचे कि बाजार निशापुर में कम अज कम 1 लाख से ज्यादा अफराद आपका इंतजार कर रहे थे। बस इजमाली तौर पे सुना था कि फर्जंद रसूल मदीना से चल चुके और खुरासान आ रहे हैं। रास्ते में ये फकीद और मिसाल इस्तिकबाल, यहाँ तक कि मौलाना शिबली नौमानी जिनका ताल्लुक बने सगीर पाको हिंद से 1857 में इनकी विलादत हुई है, 1914 में इनकी वफात हुई है, 57 साल जिंदगी गुजारी और सीरत नबी की पहली 2 जिल्दें लिखी, फिर इनकी वफात हुई और सैयद सलमान नदवी इनके शागिर्द ने इसको मुकम्मल किया। इसी तरह से अल फारूक लिखी, अल मामून लिखी। उन्होंने भी जिक्र किया कि जब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा बाजार निशापुर में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा अफराद इंतजार कर रहे थे, जिनमें 24,000 से लेकर 28,000 तक कलमदान थे और वो इंतजार कर रहे थे कलम दवात हाथ में लिए। ये आइम्मा की मेहनत का असर है। ये तशय्युअ इतनी बड़ी कुव्वत बन चुकी है कि जिसे नजरअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं है। इमामत इस तरह से नहीं है। क्या अंदाज इमामत है जो इकबाल ने कहा कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेगा भला 2 रकात का इमामत कैसे की जाती है, ये आइम्मा दीन ने बताया। यहाँ तक कि जैसे ही आपकी सवारी ने बाजार निशापुर में कदम रखा तो इतना इश्तियाक था, इतना शौक था, चूंकि आपकी जान को खतरा था, कई अम्मारियों पर एक साथ पर्दे हायल थे, तो एक मर्तबा लोगों की आवाजें बुलंद हुई, फर्जंदे रसूल हम आपके रुखे जमाल की जियारत के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जरा रुखे जमाल से पर्दा हटाइए ताकि आपकी जियारत से मुशर्रफ हो सके। एक मर्तबा इमाम ने अम्मारी से पर्दा हटाया और जिसकी निगाह इमाम के चेहरे पर पड़ रही थी, बेसाख्ता आंखों से अश्क जारी थे। मैंने पढ़ा है, उलमाए अहले तसन्नुन ने लिखा है, इतनी मोहब्बत बढ़ चुकी थी दिलों में। एक मर्तबा लोगों की चीखें बुलंद हो रही थी, गिरी और बुका की आवाज बुलंद हो रही थी। कुछ लम्हे गुजरने के बाद इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने दोबारा पर्दा गिराया, आगे बढ़े और मजमे से दोबारा इसरार बढ़ा। एक मर्तबा आवाजें बुलंद हुई, फर्जंद रसूल अली
अली इब्न मुसर रज़ा, हमने आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल किया, अब कुछ हदीस सुना दीजिए, हम आपकी ज़ुबान से हदीस सुनना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्या मुहद्दिस खत्म हो गए थे? ना, 24,000 अफराद मौजूद हैं जो हदीस से शरफ रखते हैं। यहाँ तक कि इमाम इस्माइल बुखारी, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, इन दोनों के उस्ताद याहिया बिन मोइन जिनके कहने पर और तशवीक पर इमाम इस्माइल बुखारी ने सही बुखारी लिखी है, ये याहिया बिन मोइन मौजूद है, बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं, खुद इमाम अहमद इब्न हंबल मौजूद हैं, 2.5 लाख हदीस के हाफिज हैं। 241 में आपकी वफात हुई है, तो किसी और से हदीस सुने। इमाम से इतना क्यों इसरार किया जा रहा है? तो किसी और से, किसी मुहद्दिस की जुबान से हदीस का सुनना और है, और अपने जमाने के मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से हदीस का सुनना और है। इसीलिए जब इसरार बढ़ा तो अब इमाम ने पर्दा हटाया और सुने किस अंदाज से आपने हदीस बयान की। फरमाया सुनो, मुझसे मेरे बाबा मूसा कासिम ने, उनसे उनके बाबा जाफर सादिक ने, उनसे उनके बाबा मोहम्मद बाकिर ने, उनसे उनके बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन ने, उनसे उनके बाबा हुसैन इब्न अली ने, उनसे उनके भाई हसन मुज्तबा ने, उनसे उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब ने, उनसे रसूल इस्लाम ने, और उनसे अल्लाह ने ये फरमाया। वज़न करेंगे ये क्या अंदाज इख्तियार किया? आप शायद वज़न ना कर सके, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल मुतवफ़ा 241 हिजरी 2.5 लाख हदीस के हाफिज, वो खुद बाजार निशापुर में मौजूद थे। जैसे ये सिलसिला सनद सुना तो ये इमाम अहमद इब्न हंबल के अल्फाज हैं कि अगर इस नूरानी सिलसिले को, ये मुक़द्दस नाम जिस तरह से अली इब्न मुसर रज़ा खुद से खुदा तक पहुंचे, अगर इन नामों को इसी तरतीब के साथ पढ़कर किसी पागल और दीवाने पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफा हासिल हो जाए। ये सिलसिला सनद जिक्र किया। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, तफसीली मसाइब इमरान भाई आपके सामने बयान करेंगे। यहां तक कि सिलसिला सनद जिक्र किया और फरमाया सुनो खुदा क्या फरमा रहा है, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, फमन दखल फी हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, जो उस किला तौहीद में दाखिल हुआ मेरे अजाब से बच गया। ये फरमाया और पर्दा गिराया और सवारी चल पड़ी, लेकिन सामने शक्रियाल के थके हुए मोमिनीन नहीं थे। निशापुर के वो अफराद जो कई दिनों से, कई घंटों से मुसलसल सिमट कर इंतजार कर रहे थे और तब का गोश्त बने हुए थे। एक मर्तबा सब सोच में पड़ गए कि इतनी बात कहने के लिए अली इब्न मुसर रज़ा इतना बड़ा सिलसिला सनद जिक्र न बयान फरमाते। यकीनन बात कुछ और है, इसलिए मुसलसल आवाजें बुलंद हुई, इसरार बढ़ा। फर्जंद रसूल अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। जब इसरार बढ़ा हजरत ने दोबारा पर्दा हटाया और एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। ये जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आपके एहसासात की कदर करता हूँ, लेकिन बस मुझे भी एहसास है, सफर दरपेश है और बरादर अजीज भी तशरीफ फरमाए, तो बस बात मुकम्मल करूं। ये इमाम ने जो हदीस बयान की, ये हदीस कुदसी है और इससे पहले सिलसिलतुल ज़हब बयान किया इमाम ने। यहाँ पर आमतौर पर यह तासुर है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह की मशक़ें की जाती हो, इंसान समझता है ये बड़ा मोहिद आ गया, ये बड़ा तौहीद परस्त आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रसूल की बातें नाम। इमाम अली इब्न मुसर रज़ा बाजार निशापुर में 28,000 मुहद्दिसीन के सामने और 1 लाख से ज्यादा अफराद के सामने ये निसाब तौहीद बयान करके जा रहे हैं। ये तौहीद से मुराद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का कमाल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का नुक्ता आगाज है। खुमैनी बुचकर ने अपनी किताब मिसबाहुल हिदाया में आयतुल्लाह जवादी आमली, आयतुल्लाह हसनजादा आमली, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने इस हदीस कुदसी की तफसीर में जो नुक्ता बयान किया है, कहा ये निसाब तौहीद बयान कर रहे हैं अली इब्न मुसर रज़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, लेकिन तौहीद का कमाल नहीं है, ये तौहीद का नुक्ता आगाज है। तो फिर तौहीद का कमाल क्या है? तो वो फरमाते हैं इस हदीस कुदसी की तफसीर में कि तौहीद का कमाल अल्लाह की वहदानियत के बाद इन 14 की विलायत मुतलका का कमा हक हुए तराफ करना, ये तौहीद का कमाल है। तो फिर कुफ्र क्या है? लोग समझते सिर्फ अल्लाह के इनकार से इंसान काफिर बनता है। ना, खुमैनी बुज़दिर फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह का इनकार करे या अल्लाह के बाद इन अल्लाह के 14 नायबीन, ये जो खुलाफाए खुदा हैं, इनके 14 औलियाए खुदा, अगर कोई इनमें से किसी एक का भी इनकार करे, उससे दुश्मनी करे, मुखालिफत करे, उसके मुकाबले में आ जाए, ये कुफ्र है। और शिर्क क्या है? ये कहा कि इन 14 के अलावा अगर कोई शख्स कायनात की किसी भी
15 में इंसान को उठाकर इन 14 की साथ में शामिल करने की कोशिश करे और इनके साथ बराबरी की सतह पर लाने की कोशिश करे। ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। बिना तम्मत कलिमत तौहीद, जो मासूम फरमाते कि हमारे जरिए तौहीद खुदा मुकम्मल होती है। लोग समझते हैं कि तौहीद तौहीद तौहीद, नाम अल्लाह की वहदानियत तौहीद का नुक्ते आगाज है। इन 14 की विलायत तौहीद खुदा का नागुज़िर ततिम्मा है, नागुज़िर तकमिला है। इनकी विलायत जैसे इमाम अहमद इब्न हंबल ने बयान किया, हुज़ैफ़ा यमानी ने पैगंबर इस्लाम से हदीस नकल की है कि पैगंबर ने फरमाया विलायत अलीयिन विलायतुल्लाह व हुब्बुहु हुब्बुल्लाह, अली की विलायत खुदा की विलायत है। अली से मोहब्बत रखना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मोहब्बत रखना। ये 14 की विलायत हक ताला की वहदानियत का नागुज़िर ततिम्मा है, नागुज़िर तकमिला है। आज आपके यहाँ इस तरह की बातें की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद कहना चाहिए, बाकी सब शिर्क व बिदअत है। ना, अली से मदद मांगना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मदद तलब करना। ये 14 अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ़ हैं, ये 14 अल्लाह की रज़ा के मज़हर हैं, ये 14 खुद इरादा खुदा हैं। मैंने अर्ज किया था इस मरहले में रोज़े आशूर, जब हुसैन इब्न अली एक मरहले पर जब हुर इब्न यजीद अर्रियाही बेटे और गुलाम के हमरा आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे, आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़े 56 किताबें मक्तल की, और मोतबर तरीन मक्तल है इब्न लहूफ है सईद इब्न ताऊस का अल-लुहूफ या मिनहाज दुमू तमत्तु साकिबा नफ्सुल मामूम अबी मिखनफ, कोई भी मक्तल की किताब उठाएं, जैसी इब्ने यजीद अर्रियाही आंखों पर पट्टी बांधकर आका हुसैन की बारगाह में गए और ये जुमला का, ए फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली, क्या खुदा मुझे भी माफ कर देगा? क्या अल्लाह मेरी भी तौबा कबूल कर लेगा? कोई और होता उम्मीद दिलाता, कहता मैं तुम्हारी दुआ करूंगा, लेकिन सामने खुदा की मशीयत खड़ी थी, हुसैन इब्ने अली खड़े थे। फरमाया हुर जा, अल्लाह ने तुझे माफ किया। हुसैन इरादे खुदा है, हुसैन मशीयत खुदा है, ये 14 मशीयत खुदा है। इसलिए अली फरमाते हैं बिहार अनवार की 26 नंबर जिल्द में मुल्ला बाकिर मजलिसी ने हदीस बयान की, नहनो वल्लाहि मशीयतुल्लाह, नहनो वल्लाहि इरादतुल्लाह, ये 14 खुद मशीयत खुदा है। इनसे मांगना ऐसा ही है जैसे खुद खुदा से मदद तलब करना। आपकी मर्जी है, अगर खुदा से मांगना चाहते कोई पाबंदी नहीं है, आप कह सकते हैं या अल्लाह मदद, और कहना चाहिए। अगर जी चाह रहे कि आप नबी से मांगे तो कहिए या रसूल अल्लाह मदद, और अगर आपका जी चाह रहे कि अली से मांगे तो कहिए या अली मदद, और अगर जी चाहता है इमाम ज़माना से मांगे तो कहिए या महदी मदद। जिससे भी मदद मांगेंगे मदद मिल जाएगी। अल्लाह से मांगे तब भी मिलेगी, नबी से मांगे तब भी मिलेगी, जिससे भी मदद मांगे मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बदबख्त अपने दिल में अली इब्न अबी तालिब का बोझ रखते हुए या अल्लाह मदद कहेगा, मदद तो नहीं मिलेगी, लानत यकीनन मिल जाएगी। बस मेरे अजीजों, तफसीली मसाइब आप सुनेंगे। 2 जुमले करबला में जो सबसे मुश्किल मरहला था, वो मरहला जिसकी वजह से आइम्मा दीन क़यामत तक गिरिया कुरान है। आका इमाम ज़माना अल्लामा हिल्ली कहते हैं, मैंने अमल किया जब मैंने ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना की जुमले पढ़े कि मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूँ, तो कहते हैं कि मैंने अमल किया। जब मुझे ख्वाब में आका की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने पूछा कि आपके जुमले? फरमाया हिल्ली ये मेरे जुमले। मैंने पूछा आका इसलिए खून के आंसू बहाते हैं कि आपके जद हुसैन शहीद हुए? फरमाया आज अगर मेरे दादा हुसैन होते वो भी खून के आंसू बहा रहे होते। का इसलिए कि अली अकबर अब्बास और बाकी अफराद शहीद हुए? का अगर वो सब के सब होते आज सब के सब खून के आंसू बहा रहे होते। फिर अल्लामा कहते हैं मैंने पूछा आका फिर बताइए खून के आंसू क्यों होते हैं? तो इमाम ने फरमाया हिल्ली हम आले मोहम्मद ने उस दिन से खून के आंसू रोना शुरू किए जिस दिन से दादी ज़ैनब की चादर उतर गई। ये कितना मुश्किल मरहला है। जनाब सब्ज़वारी कहते हैं कि मैं एक मरतबा नजफ अशरफ में आयतुल्लाह गौसुल हकीम के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि वाक़अन मासूमीन या इमाम सज्जाद खून के आंसू बहाते थे या महज़ ये इबारत आ रही है मजाजन कहा जाता है? तो क्या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आयतुल्लाह गौसुल हकीम वो फ़क़ीह हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा
کہ نجف اشرف میں عاشور کے جلوس کی قیادت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ابا اتاری ہے، امامہ اتارا ہے، اور ماتمی جوانوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور زار زار گریہ کر رہے اور مغرب تک مسلسل سینہ زنی کرتے رہے، پاؤں سے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں مسلسل بہت دیر سینہ زنی کرتے رہے۔ آپ کے شاگردوں میں ساتھیوں نے علماء نے پوچھا پہلے کبھی یہ حال نہیں دیکھا آپ کا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ آقا امام زمانہ اسی حلقے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ آیت اللہ موصول حکیم جب جناب سبزواری نے پوچھا، ہندوستان کے عالم نے کہا کہ وہاں کے خون کے آنسو ہوتے تھے، تو آیت اللہ موصول حکیم نے کوئی جواب نہیں دی۔ آپ کے زانوں پر ایک سفید رومال پڑا تھا، اٹھایا اور کچھ دیر آنکھوں سے لگائے رکھا، اور آنکھوں سے لگائے رکھنے کے بعد جب دوبارہ گود میں رکھا تو اس پر دو خون کے سرخ نشانات تھے، یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی سید عالم با عمل ان کی نسل سے ایک مرجع وہ ان مسائب کو تصور کرے تو اس کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہو گئے۔ تو وہ علی زین العابدین جو اپنی نگاہوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے، بس میرے عزیزو آئیں میں بس ایک جملہ عرض کروں، کربلا میں سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ آقا حسین کی شہادت بھی بہت مشکل تھی، اتنی مشکل شہادت ہے کہ میں کبھی آج تک تفصیل سے بیان نہ کر پایا، اور شہادت کے بعد بھی ظلم کا سلسلہ رکا نہیں۔ جہاں آپ کے 4 برس کی بچی موجود ہے، جہاں صرف 70 قدم کے فاصلے پر شریکت الحسین سامنے زارہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا جب شمر ابن ذوالجوشن نے 13 ضربے مارنے کے بعد امام کا سر تن سے جدا کیا، میں نے خود پڑھا ہے، مقتل کی معتبر کتابوں میں پڑھا ہے، یہ 12 جرنیل تھے، عمرو بن حجاج زبیدی تھے، عزرا بن قیس، حجار بن ابجر تھا، قیس بن اشعث بن قیس کندی تھا، محمد بن اشعث بن قیس کندی تھا، حسین ابن نمیر، یہ 12 جرنیل دیر تک امام حسین کے سر سے گستاخی کرتے رہے۔ یہ منظر میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا گستاخی کرتے رہے، دیر تک امام حسین کا سر کبھی ایک طرف پھینکا جاتا تھا اور ہاتھوں سے نہیں پھینکتے تھے، ہاتھوں سے نہیں پھینکتے تھے۔ ایک عجیب مصیبت ہے، عجیب مرحلہ ہے، انہیں روکے تو میں 2 جملے اور عرض کروں۔ اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور اس جسارت کے بعد اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹا گیا۔ 7 افراد نے امام حسین کی لاش کو لوٹا ہے۔ سب سے پہلے اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا امامہ لوٹا۔ پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا پیراہن لوٹا۔ اس کے بعد پھر خود عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے امام کی زرہ لوٹی ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیس بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر امام کی یمنی چادر لوٹی ہے۔ پھر اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام کے جوتے اس طرح سے اتار لیے۔ اور اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام کی تلوار لوٹی ہے۔ اور 7واں شخص جس کا نام اہل مقتل نے بجدل بن سلیم لکھا ہے، یہ آگے بڑھا، آپ کے جسم پر اور کچھ نہ بچا تھا، بس ایک انگلی میں انگوٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی لیکن انگلی میں ورم تھا، جب کوشش کے باوجود نہ اتار سکا، اس نے داہنے بائنے دیکھا، 2 پتھر ملے، ایک پتھر زمین پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس نے امام حسین کی انگلی کو کاٹ ڈالا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو ظلم کا مرحلہ ہے وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ جب لاش کو لوٹ لیا گیا، اب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور امام کی لاش کو پائمال کیا گیا۔ کیسے پائمال کیا گیا خود امام حسین نے اپنی زبان سے بتایا۔ جب شام غریبہ جناب سکینہ اپنے بابا کی لاش پر گئی تھی اور زینب کبریٰ جب اٹھا کے لائیں اور اٹھا کے لا کر جب راستے میں پوچھا، اے بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اپنے شیعوں کے لیے کچھ پیغام دیے تھے، آپ کے لیے پیغام دیے تھے۔ کیا کہا سکینہ میرے شیعوں کو کہنا حسین تم سے یہ کہہ رہے تھے، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، جب کبھی زندگی میں ٹھنڈا پانی پیو، جب کبھی میٹھا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمعتم بقتیل او غریب فانتبونی، اور سکینہ میرے شیعوں سے کہنا جب سنیں کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، پہلے بیٹھ کر ہم کربلا والوں پر گریہ کر لیں اور اس کے
بعد حسین ابن علی نے فرمایا میری سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سب عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں اور کیسے لشکر اشقیاء میرے بیٹے کو پانی پلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں کو بتانا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، عالم دین تشریف فرمائے، خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے سفر کرنے والا، تیز رفتار گھوڑے، اور جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، اور ساقونی کا معنی لغت میں جو لکھا گیا انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا۔ یہ حسین کی لاش کی پائمالی ہوئی، لیکن حسین کی شہادت سے کروڑ گنا زیادہ مشکل، حسین کی لاش کی پائمالی سے کروڑ گنا زیادہ مشکل، یہاں تک کہ حسین ابن علی کی لاش کے لوٹے جانے سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ بس میرے عزیزوں وقت ختم اور نہ سینے میں سکت ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں قیامت ظاہر ہونے لگی تھی، جہاں عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا گیا تھا۔ پہلا مرحلہ عہد علوی میں، جب مولا متقیان کے گرو یا دھر میں رسی تھی اور سیدہ زہرا دربار پہنچی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اور پہنچ کر جب دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، لوگ کرسیوں پر بیٹھے کچھ کھڑے ہیں، کچھ لمحے نبی زادی پیغمبر اسلام کی قبر پر گئی۔ شیخ عباس امی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مکتب بیت الاحزان میں لکھا، ایک مرتبہ نبی زادی قبر رسول کے پاس گئی اور یہ جملہ کا تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، میں ابھی اپنے سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی۔ بس یہ جملے بی بی کی زبان سے جاری ہوئے۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا، میں نے قیامت کی نشانیوں کو مشاہدہ کیا، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ علی نے فرمایا سلمان جلدی جاؤ نبی زادی کو منع کرو کہ بددعا نہ کرے، یہاں تک کہ نبی زادی نے ہاتھ نیچے کیے اور صرف کہا تھا کہ میں اپنے سر سے ردا ہٹاؤں گی، اور عذاب کے آثار مشاہدہ ہوئے۔ اور دوسرا مرحلہ وہ تھا عصر عاشور، یہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ کسی اظہر حسن زیدی صاحب نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، پروردگار ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، بھلا کون سی قیامت آئے گی؟ ارے قیامت تو آ چکی ہے۔ کیا علی کی بیٹی کے سر سے چادر کے اتارے جانے سے کیا اس سے بھی بڑا کوئی قیامت کا مرحلہ تھا؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب قیامت کے آثار کو مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ جیسی دشمن بڑھے میرا سلام ہو ایک ایک بی بی پر، سب سے پہلے جو بی بی آگے بڑھی اور چادر زینب کا دفاع کیا وہ زوجہ حضرت ابو الفضل عباس تھی۔ جناب لبابہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئی۔ پھر ایک ایک بیویوں نے حالہ بنایا، کوئی ثانیہ زہرا تک نہ پہنچے، بچے گر رہے، زخمی ہو رہے، یہاں تک کہ جیسے ہی ثانیہ زہرا کی چادر چھینی جانے لگی، یہ وہ مرحلہ تھا کہ سیاہ آندھی چلنے لگی، سرخ آندھیاں چلنے لگی۔ مقتل نگاروں نے لکھا کربلا کی زمین پر زلزلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ میں سوچا کرتا تھا کہ امام باقر کو امام حسین کیوں لے کر گئے تھے۔ ایک حکمت میں نے پچھلی مجلس میں بیان کی، ایک حکمت آج بیان کر رہا ہوں۔ اگر امام باقر کو اپنے ہمراہ نہ لے کے جاتے تو قیامت برپا ہو جاتی، کائنات کی بساط لپیٹ دی جاتی۔ اس لیے ایک امام شہید ہو چکے، دوسرے امام حالت غشی میں ہے اور اپنے زمانے کی فاطمہ کے سر سے ردا کو چھینا جا رہا تھا۔ قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، زمین پر زلزلے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور آواز بلند کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک مرتبہ زلزلے تھم گئے،